بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے بالکل خوش باش ہوں گے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی میری ریکویسٹ ہے، کائنڈلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ راحت و آرام۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اور لیٹنے کا کیا طرز تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً باوضو سوتے۔ جب بستر پر جاتے تو اول اس کو جاڑ لیتے، اس کے بعد پہلے داہنا پیر رکھتے، پھر دائیں ہاتھ پر داہنا رخسار رکھ کر دائیں کروٹ اس طرح لیٹتے کہ قبلہ کی طرف روح رہتا، یعنی قبلہ داہنی جانب ہوتا، اور یہ دعا فرماتے: اے اللہ پروردگار، جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے مجھے عذاب سے بچانا۔ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، اسی طرح 33 مرتبہ الحمدللہ اور اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور چاروں کل خود بھی پڑھتے اور اس کی تعلیم امت کو بھی فرماتے، اور فرمایا کہ ترجمہ اس طرح ہے: پڑھ کر دونوں ہاتھ پر دم کر کے تمام بدن پر پھیر لیے جائیں، 3 مرتبہ ایسا کیا جائے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتیں پڑھنے کی عادت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کے بستر پر بھی سوئے ہیں، اور چمڑے کے بستر پر بھی، کالے کمبل اور محض چٹائی پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں، اور ٹاٹ یا کھال پر بھی، تخت اور چارپائی پر بھی سرکار دو عالم سوئے ہیں، اور فرش خاک پر بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا، جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، اور حضرت حفصہ کے مکان میں ٹاٹ کا، جس کو دوہرا کر کے بچھا دیا جاتا۔ ایک روز اس کو چوہرا کر کے بچھا دیا گیا تو تہجد میں دیر سے آنکھ کھلی، فرمایا: آئندہ ایسا ہرگز نہ کرنا، دوہرایا ہی رہنے دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کے وقت کوئی سانس ضروری سنائی دیتا، مگر ناگوار خراٹے نہ ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتے، مگر قلب مبارک وحی کا منتظر اور حضرت قدس کی طرف متوجہ رہتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو فرماتے: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یعنی اس کا خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی، اسی کے پاس جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشاک کیسی ہوتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک سادہ ہوتا تھا، تکلیف سے پاک، بسا اوقات پرانا پیوند لگا ہوا، مگر صاف ستھرا، اور اکثر خوشبو سے معطر، سبز یا سرخ دہاڑی دار یمن کے بنے ہوئے تہا بند اور چادر اور سفید لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عام طور سے پسند تھا۔ لباس کے متعلق عام سنت یہ بھی تھی کہ جو میسر آتا وہ استعمال فرماتے، چنانچہ چادر، تند اور کرتا، عمامہ، ٹوپی، چمڑے کے موزے، جوتے، یہ سب استعمال فرمائے ہیں، اور وقت پر جو میسر ہوا، ضرورت کے وقت چوغا
اور تن آستین والی اچکن بھی استعمال فرمائی۔ پاجامہ بھی خریدا ہے مگر پہننے سے پہلے وفات ہو گئی۔ البتہ لباس میں چند باتیں ضروری تھیں: ریشم کا نہ ہو، دوسرا زر بافت نہ ہو، تیسرا ایسا لباس نہ ہو جس سے تکبر ٹپکے، چنانچہ ٹہنوں سے نیچا تن بند یا پاجامہ منع فرمایا کیونکہ یہ تکبر کا شیوا ہے۔ چوتھا ایسا نہ ہو سے دکھاوا مقصود ہو، خواہ گھٹیا ردی ہی ہو۔ پانچواں ایسا نہ ہو جس سے عورتوں کی مشابہت پیدا ہو، چنانچہ سرخ لباس وغیرہ سے منع فرمایا۔ ایسا نہ ہو جس کسی دوسری قوم کا محض لباس ہو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ تکبر بڑھیا لباس میں نہیں اور تصف گھٹیا لباس میں نہیں، بلکہ تکبر یہ ہے کہ اپنے ہم جنسوں پر برائی جتلانا مقصود ہو۔ تصوف یہ ہے کہ تکبر اور دکھلاوے کا اس میں اثر نہ ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کی پیروی ہو۔ وہ سادہ لباس بھی برا ہے جو کہ دکھلاوے کے لیے ہو، وہ بڑھیا لباس بھی اچھا ہے جو تکبر اور غرور کے لیے نہ ہو بلکہ خدا کی نعمت اور اس کے احسان کے اظہار کے لیے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ درجے کا لباس بھی پہنا ہے اور گھٹیا بھی۔ جن کپڑوں میں وفات پائی وہ موٹھے کپڑے تابہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ جب تک پیوند نہ لگوا لیا جائے کپڑے کو نہ اتارا جائے، اور جب اتارا جائے تو کسی غریب کو دے دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامہ میں شملہ بھی چھوڑتے تھے اور کبھی دونوں کنارے بھی نیچے کو لٹکا لیتے تھے۔ امامہ کا باندھنا اس طرح ہوتا کہ دانا حصہ اوپر رہتا اور ٹوپی نیچے ہوتی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر، تہبند اور امامہ کا طول و عرض کتنا ہوتا تھا؟ جواب: چادر 6 ہاتھ لمبی، 3 ہاتھ چوڑی، تہبند 4 ہاتھ 1 پشت لانبا اور 2 ہاتھ 1 پشت چوڑا، امامہ 7 ہاتھ لانبا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی یا سونے کی؟ کون سے ہاتھ میں پہنتے تھے اور اس کا رنگ کس طرح ہوتا رہتا تھا؟ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں مہر تھی اور مہر کی ضرورت ہوتی تھی، اس وجہ سے ضرورت کے وقت عموماً داہنے ہاتھ میں ڈال لیتے تھے، کبھی بائیں ہاتھ میں، کبھی اس کان اندر کی جانب ہتھیلی کی طرف رہتا تھا۔ انگوٹھی چاندی کی تھی، سونے کی منع فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو شخص بال رکھنے چاہے تو وہ صاف کرتا رہے۔ آپ دوسرے تیسرے روز کنگھا بھی فرمایا کرتے تھے، 8ویں روز غسل مسنون قرار دیا۔